ہر نبی شان والا، مقام والا، مرتبے والا، بلند والا، اور ہر نبی کو اللہ نے کسی نبی کو ایک خاندان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے ایک کنبے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے ایک قبیلے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے ایک بستی کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے ایک قصبے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے ایک شہر کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے ایک سلطنت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے ایک ملک کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے ایک جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے لجپال کریم مہربان آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی، تو میرے رب نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب آپ کی رحمت محدود نہیں، آپ کو میں نے سارے جہانوں کے لیے رحمت والا بنا کے بھیجا ہے۔ اگر اس کو یوں سمجھ لیا جائے تو آسان ہے کہ میرے رب نے اعلان کر دیا میرے لجپال نبی جہاں تک میں رب کی خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے، کیونکہ کائنات عالم میں سب سے پہلے اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو بنایا، پھر اس نور کے چوتھے حصے سے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا، اور آخر میں ختم نبوت کا تاج پہنا کے اللہ نے میرے محبوب کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ اور اس آیت مقدسہ کے اگر لفظی ترجمے پہ غور کیا جائے نا تو میرے رب نے فرمایا وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر بھیجا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت والا بنا کے۔ پہلے رب نے نفی کا ذکر کیا، پھر اس بات کا ذکر کیا۔ پہلے رب نے فرمایا نہیں بھیجا، پھر فرمایا بھیجا ہے، لیکن عام بھیجنے کی طرح نہیں بھیجا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت والا بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین جل مجدہ الکریم بھی ہمیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں لا تعداد رحمتیں اور نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ کی نعمتوں کو بندہ گننا چاہے تو میرے رب کے قرآن نے اعلان کر دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اور پھر میرے مالک نے اعلان کر دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، اتنی اللہ کی نعمتیں۔ لیکن اللہ نے ہر نعمت اور ہر رحمت کے دو پہلو رکھے، ایک پہلو رحمت والا اور ایک پہلو زحمت والا۔ پانی رحمت ہے، اگر یہی پانی سیلاب کی شکل اختیار کر جائے نا تو یہ رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، یہ رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے۔ بارش رحمت ہے، اگر اتنی زیادہ برسے نہ مکان گرنے لگے، لوگ مرنے لگے،
پھر یہ رحمت بھی زحمت میں بدل جاتی ہے۔ آگ رحمت ہے کہ ہم اس سے کھانے کے لیے کھانا بھی پکاتے ہیں، سردیوں میں اس سے سردی سے بچنے کے کام بھی آتی ہے۔ لیکن اگر یہی آگ مکان کو لگ جائے، گھر کو لگ جائے، دفتر کو لگ جائے، کارخانے کو لگ جائے، فیکٹری کو لگ جائے، تو یہ آگ رحمت نہیں رہتی بلکہ زحمت بن جاتی ہے۔ ہوا رحمت ہے، ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یہی ہوا طوفان اور آندھی کی شکل اختیار کر جائے تو یہ رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے۔ والدین رحمت ہے، اگر مسلمان ہو، ہدایت یافتہ ہو، ہدایت پہ لگانے والے ہوں، اگر والدین بد عقیدہ بد مذہب ہوں تو یہی والدین رحمت سے زحمت بن جاتے ہیں۔ اولاد رحمت ہے اگر نیک ہو، اگر نہ کھٹو اور نہ کارا ہو جائے تو یہ اولاد رحمت سے زحمت بن جاتی ہے۔ مال رحمت ہے، اگر حلال طریقے سے کمایا اور حاصل کیا جائے، اگر حرام ذریعے سے آئے تو یہ رحمت بھی زحمت میں بدل جاتی ہے۔ گویا کائنات عالم کی ساری نعمتیں، رحمتیں اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی، اللہ نے ہر نعمت کے دو پہلو رکھے، ایک پہلو رحمت والا، ایک پہلو زحمت والا۔ لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے لجپال نبی کی، والضحیٰ کے مکھڑے والے کی، واللیل کی زلفوں والے کی، ما زاغ البصر کے کاجل والے کی، یاسین کی بطری والے کی، ید اللہ کے گورے ہاتھوں والے کی، وجہ اللہ کے نورانی چہرے والے کی، علم نشرح کے سینے والے کی، میرے رب نے اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا محبوبہ وہ اور نعمتیں ہیں جن کے اندر میں نے دو پہلو رکھے، ایک پہلو رحمت والا، ایک پہلو زحمت والا۔ محبوب تجھے سراپے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تیرے اندر زحمت والا پہلو رکھا ہی نہیں ہے۔ محبوب تجھے سراپے رحمت بنا کے بھیجا، تیرے اندر زحمت والا پہلو نہیں رکھا۔ قرآن کے دامن میں موجود ہے، مکے کے کافر نہ اکٹھے ہو کے جا کے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ لیا، اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے نہ کہتے ہیں مولا تو سچا ہے، تیرا محبوب سچا ہے، جو محبوب کے سینے پہ قرآن تو نے اتارا وہ قرآن بھی سچا ہے، دین اسلام بھی سچا ہے، لیکن ہم نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں۔ اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ آسمانوں سے ہم پہ پتھروں کا عذاب بھیج، اویتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اگر ان کافروں کی حرکتوں کو دیکھوں تو میں رب کا دل کرتا ہے کہ میں انہیں عذاب دے کے تباہ و برباد کر دوں، لیکن محبوب جب زمین پہ تیرے وجود کو دیکھتا ہوں جس کو میں نے رحمت والا بنا کے بھیجا ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب تیری رحمت کی وجہ سے کافروں کو بھی عذاب نہیں بھیجتا، کافروں کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ پچھلی امتوں کے تذکرے پڑھے، کوئی امت چہرے بگڑ گئے، کسی امت کی ساخت بدل گئی، انسان تھے جانور بن گئے، شکلیں بگڑ گئی۔ اللہ نے محبوب کے صدقے ہم پہ کتنا کرم کیا، ہمارے چہرے بھی نہیں بدلتے، شکلیں بھی نہیں بگڑتی، حالانکہ ان امتوں سے کہیں ہم زیادہ گناہ کرنے والے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین محبوب کی رحمت کا صدقہ ہمارے اوپر عذاب نہیں بھیجتا۔
اور میرے آقا کیسے رحمت ہے. میرے لجپال نبی کو اللہ نے معراج کی کرائی نا سیر کر کے میرے آقا واپس تشریف لائے. صبح کا وقت ہے، میرے آقا اپنے حجرے سے نکلے نا، گلی میں خرامہ ایک بچی روتی ہوئی آ رہی ہے. میرے لجپال نبی نے جب اس بچی کو روتا ہوا دیکھا نا، میرے آقا اس بچی کے پاس گئے. فرمایا کیوں رو رہی ہے، کس نے تجھے رلایا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بچی بول کے کہتی ہے میں فلاں یہودی کی لونڈی نوکرہ اور خادمہ ہوں، اس نے مجھے پیسے دے کے برتن دے کے دودھ لینے کے لیے بھیجا. میں دودھ لے کے واپس جا رہی تھی، راستے میں پتھر سے ٹھوکر لگی، میں زمین پہ گر گئی، برتن بھی ٹوٹ گیا، دودھ بھی ضائع ہو گیا. میرا مالک بڑا ظالم ہے، مجھے مارے گا، سزا بھی دے گا، دودھ اور برتن کے پیسے بھی وصول کرے گا. میرے آقا نے فرمایا کدھر جا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میں آپ کو بتاتی تو ہوں لیکن آپ بتائیں آپ ہیں کون؟ میرے آقا نے فرمایا میں آمینہ کا لال جناب عبداللہ کا در یتیم رب کا محبوب نبی محمد عربی ہوں. وہ بچی رو کے کہتی ہے اے لجپال نبی میں آپ ہی کی طرف جا رہی تھی. میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ وہ یہودی کی لونڈی نوکرہ اور خادمہ کہتی ہے لجپال نبی جب مجھ سے دودھ والا برتن ٹوٹا، برتن بھی ٹوٹ گیا، دودھ بھی ضائع ہو گیا، میں نے سارے مکے میں نگاہ دوڑائی، اے لجپال نبی آپ سے بڑھ کے مجھے کوئی رحمت والا نظر نہیں آیا، کوئی مہربان اور شفیق رحیم کریم اور مہربان نظر نہیں آیا. آقا میں آپ ہی کی طرف جا رہی تھی. میرے آقا فرمانے لگے بتانا تو چاہتی کیا ہے؟ وہ بول کے کہتی ہے لجپال نبی میرے ساتھ چل کے میرے مالک سے جا کے سفارش کر دے، میری سفارش کر دے، میرا مالک مجھے مارے بنا دودھ اور برتن کے پیسے بھی نہ لے. میرے لجپال نبی فرمانے لگے اے بچی تیرا مالک میرا بھی دشمن ہے، میرے قرآن کا بھی دشمن ہے، میرے اسلام کا بھی دشمن ہے، میرے رب العالمین کا بھی دشمن ہے، لیکن اللہ نے مجھے رحمت والا بنا کے بھیجا ہے. چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. میرے لجپال نبی اس یتیم بچی کے ساتھ چلے، یہودی کے دروازے پہ گئے، یہودی کے دروازے پہ جا کے دستک دی. صبح کا وقت ہے، یہودی نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے ودھوہا کا مکڑا ہے، واللیل کی زلفی ہے، ما زاغ البصر کا کاجل ہے، یاسین کی بطری ہے، ید اللہ کے گورے ہاتھ ہے، وجہ اللہ کا نورانی چہرہ ہے. وہ یہودی بول کے کہتا ہے لجپال نبی آج میرے دروازے پہ کیسے آنا ہوا؟ میرے آقا فرمانے لگے یہ بچی لونڈی تیری ہے، نوکرہ تیری ہے، خادمہ تیری ہے، تو نے اسے برتن اور پیسے دے کے دودھ لینے کے لیے بھیجا، یہ دودھ لے کے واپس آ رہی تھی، راستے میں سے پتھر سے ٹھوکر لگ گئی، یہ زمین پہ گر گئی، برتن بھی ٹوٹ گیا، دودھ بھی ضائع ہو گیا، میں اللہ کا نبی سفارشی بن کے آیا ہوں، تو اسے کچھ نہ کہنا، دودھ اور برتن کے پیسے میں ادا کر دوں گا. دودھ اور برتن کے پیسے میں ادا کر دوں گا. مولا حفیظ جلندری کی ضرورت تڑپی، وہ کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، ارے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. وہ بچی بھی یہودن ہے، مالک بھی یہودی ہے، لیکن میرے آقا کو اللہ نے رحمت والا بنا کے بھیجا. دیکھو یہودی کے دروازے پہ میرے لجپال نبی سفارشی بن کے جا رہے ہیں، اور سفارشی بھی یہودی کی لونڈی اور یہودن بچی کے سفارشی بن کے. اور میرے آقا نے فرمایا اس یہودی کو یتیموں کو مارا نہیں جاتا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا، یتیموں کے سینے سے لگایا جاتا. اور میرے لجپال نبی نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے نا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے سر کے بال آتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے اسے نیکی عطا فرماتا، ہر بال کے بدلے اسے نیکی عطا کرتا.
میرے لجپال نبی یہودی کے دروازے پہ پہنچے. یہودی کو جب یہ بات کہی, وہ یہودی کہنے لگا اس دیدار کے قابل تو کہاں ہماری نظر ہے. آقا یہ تو تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. آقا ہم تو اس قابل نہ تھے, آپ نے کرم جو کر دیا ہے, مہربانی جو کر دیا ہے. اے لجپال نبی بتائے نا, یہ جو رات گزری ہے آپ نے کہاں گزاری؟ یہ جو رات گزری ہے آپ نے کہاں گزاری؟ میرے آقا فرمانے لگے میں نے عشاء کی نماز حرم شریف کے اندر پڑھی, مسجد حرام کے اندر. اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا. رب نے جبریل و میکائیل کو 70 ہزار فرشتوں کی جماعت کو بھیجا, جنتی سواری براق دے کے. جبریل نے قدم چوم کے جگایا. مسجد حرام سے مسجد اقصی سارے نبی صفے بنا کے کھڑے تھے. میں نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. پھر آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا. جبریل سدرہ پہ رہ گئے. میں رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کے جب واپس آیا, میرا بستر بھی گرم تھا, پانی بھی وضو والا چل رہا تھا, اور میرے دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی. وہ یہودی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے لجپال نبی ذرا کرم کرنا, ذرا تھوڑی دیر ٹھہرنا, جانا نا. اتنا کرم جو کر دیا ہے, مہربانی جو کر دیا ہے آقا, جانا نا. وہ یہودی دوڑ کے اپنے گھر میں گیا, جا کے الماری کھولی, آسمانی کتاب تورات کو اٹھایا, گھر کے چبوترے پہ چڑھ گیا, اعلان کرنے لگا او مکے والوں, او قریشیوں, او ہاشمیوں, سارے میرے گھر میں جمع ہو جاؤ. مکے والے سارے جمع ہو گئے. کہنے لگے صبح صبح تجھے کیا ہو گیا, آوازیں لگا رہا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو ہماری آسمانی کتاب تورات میں لکھا ہے جب اللہ اپنے آخری محبوب نبی کو معراج کی سیر کروائے گا, صبح کے وقت ایک یہودی کی لوڈی سے دودھ والا برتن ٹوٹے گا, وہ اللہ کا نبی سفارشی بن کے آئے گا. فرمایا وہ میرے دروازے پہ رب کا محبوب کھڑا ہے, تم مانو یا نہ مانو, میں تو محمد پہ جا فدا کر چکا ہوں, جو فرض خدا تھا وہ ادا کر چکا ہوں. دوڑ کے آیا, میرے لجپال نبی کے قدموں میں گر گیا. آقا مجھے کلمہ پڑھائے, ایمان کی دولت عطا فرمائے. میرے آقا نے کلمہ پڑھایا, ایمان کی دولت عطا فرمائی. جب اس نے کلمہ پڑھا, 5 وہ بچی کھڑی ہے. وہ بچی نا میرے آقا کے قدموں میں گر کے نا چیخ مار کے رونے لگ گئی. بول کے کہتی ہے آقا اپنے اپنے مقدر اور نصیب کی بات, ساتھ آپ کو میں لے کے آئی تھی, کلمہ پہلے اس نے پڑھ لیا ہے. آقا مجھے بھی کلمہ پڑھائیں, ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. میرے آقا نے اس بچی کو بھی کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھنے کی دیر تھی. وہ جو پہلے یہودی تھا, وہ حضور کا امتی اور حضور کا صحابی ہے, اس نے اس بچی کو سینے سے لگایا. آقا پہلے یہ میری لونڈی تھی, میں مالک تھا, یہ میری خادمہ تھی, میں آقا تھا. آقا آپ نے کرم جو کر دیا ہے, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب رشتہ بھی تبدیل کر لیتے ہیں. آقا آج کے بعد یہ لونڈی نہیں, میں آقا نہیں. آقا آج کے بعد یہ میری بیٹی ہے اور میں اس کا باپ ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مراد غریبوں کی بد لانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, ارے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. اور میرے بھائیوں, میرے لجپال نبی کو طائف کے لوگوں نے بڑی تکلیفیں دی, مکے والوں نے بھی بڑی تکلیفیں پہنچائی. میرے لجپال نبی کو طائف کے لوگوں نے اوباش لڑکے پیچھے لگا کے نا پتھر مارے. حضور کا جسم مبارک خون سے تر ہو گیا, خون بہنے لگ گیا. میرے لجپال نبی کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا. آقا حکم دے دن سب کو اڑا کے نہ لے جاؤ. میرے آقا نے فرمایا نہیں. پانی کا فرشتہ آیا. آقا حکم دے اتنی بارش برساؤ یہ پانی میں بہہ کے تباہ و برباد ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا نہیں. آگ کا فرشتہ آیا. آقا حکم دے نے بھسم کر کے رکھ دوں. فرمایا نہیں. پہاڑوں کا فرشتہ آیا. آقا حکم دے پہاڑوں کو ملاتا ہوں, یہ پس کے مر جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا نہیں.
حالانکہ سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف رکھی جائے اور سفر طائف کی میرے آقا کی تکلیفوں کو ایک طرف رکھا جائے، سارے نبیوں کی تکلیفیں گھٹ ہیں، طائف کے سفر میں میرے آقا کی تکلیفیں زیادہ ہیں۔ میرے لجپال نے کسی کافر سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ حضور کے یار کہنے لگے آقا ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا فرمائے۔ میرے لجپال نبی نے ہاتھ اٹھائے، میرے لجپال نبی بد دعا نہیں، رحمت والا نبی دعا کر رہا ہے۔ میرے لجپال نبی نے دعا کی، مولا ان طائف کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، مولا اگر یہ میرا کلمہ نہیں پڑھتے ان کی نسلوں کو میرا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کر۔ میرے لجپال نبی نے بد دعا نہیں کی، میرے لجپال نبی نے بدلہ نہیں لیا، میرے لجپال نبی نے، حالانکہ میرے لجپال نبی سپر پاور تھے، کیونکہ جس کے ساتھ کائنات کا رب ہو اس سے بڑھ کے سپر پاور کون ہو؟ میرے نبی نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آؤ عالم تصور جہات میں جا کے گنبد خضرا کے مکین سے میں نے عرض کی، لجپال نبی مکے والوں نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی، بڑا آپ کو ستایا، لیکن لجپال نبی آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آواز آتی ہے اے امتی میں تیری بخشش کا سودا کر رہا تھا، تیری بخشش کا سودا کر رہا تھا۔ آقا وہ کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے، اس وقت میرے گناہگار امتی اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے پھنس جائیں گے۔ میرے لجپال نبی فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ کے دربار میں آ کے عرض کروں گا، مولا آج بدلے کا دن ہے، مولا جن لوگوں کے پاس تو نے مجھے بھیجا وہ مکے والوں نے مجھے بڑی تکلیفیں دی، بڑا مارا، طائف والوں نے بڑے مجھے اذیتیں دی، لیکن مولا وہ مجرم میرے تھے، لیکن میں نے انہیں بندے تیرے سمن کے معاف کر دیا۔ مولا یہ میرے امتی مجرم تیرے ہیں، گناہگار امتی میرے ہیں۔ میرا رب فرمائے گا ہاں میرا محبوب آج بدلے کا دن ہے، تو نے کافروں سے بدلہ نہیں لیا جن کو تو نے تکلیفیں دی، جن لوگوں نے تجھے تکلیفیں دی، اے میرا محبوب تو ان کو معاف کرتا رہا، ان سے بدلہ نہیں لیا۔ اے محبوب آج بدلے کے طور پہ یہ گناہگار امتی میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ جب گناہگار حضور کی کملی مبارک کے نیچے آ جائیں گے نا، پھر اللہ جنت کے بالا خانے عطا کر دے گا۔ آؤ اس لجپال نبی کے ساتھ محبت اور پیار کرو۔